اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے سبحان اللہ، محمد۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائے، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی رہے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے، ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا۔ اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کسی بزرگ کا قول ہے اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو۔ جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگو اللہ سے، قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔